الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھیں. بحمد اللہ بفضل اللہ. آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کے درس اور ترجمہ کا سلسلہ جاری ہے. بحمد اللہ ہمارا سبق 15ویں پارہ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر جا رہا ہے. پچھلے بیانات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی اور مشرکین اور نہ ماننے والوں کے اعتراضات نقل کر کے ان کا جواب دیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے
اور معجز کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اللہ کی مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی صورت پیش کرنا چاہے، کوئی آیت کریمہ پیش کرنا چاہے، لا یأتون بمثلہ، تو وہ اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکیں گے۔ جب نہیں کر سکیں گے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جب یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمارے لیے اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم مانیں تو تب، عمل تو تب کریں جب ہمیں قرآن سمجھ آئے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، کہ میں نے اس قرآن کے سمجھانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ترین بنایا ہے۔ سادہ ترجمہ پڑھنے سے بھی ایک آدمی کو حق اور باطل کی سمجھ آ جاتی ہے، سادے ترجمے سے۔ فرمایا تو قرآن مجید کے اندر پھر ہم نے آیتوں کو، مسائل کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہے۔ صرفنا فی ھذا القرآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی بات کو مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ جیسے ہم کسی بندے کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، ایک انداز میں سمجھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو جی اس طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھانے کے مختلف انداز اختیار کر کے ہمیں اپنا کلام اور اپنا قرآن سمجھایا۔ من کل مثل، اللہ فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مثالیں دی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ میں نے اس قرآن مجید کے اندر بڑی بڑی مثالیں بھی بیان کی ہیں تاکہ تمہیں قرآن کا مفہوم سمجھ آ جائے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور قرآن مجید کا سب سے بڑا مسئلہ جسے قرآن مجید ثابت کرنا چاہتا ہے وہ ہے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ۔ جب اللہ کی وحدانیت تسلیم کر لے گا تو لازمی بات ہے پھر اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو بھی وہ مانے گا۔ جب نبیوں کو مانے گا تو نبیوں کی بات کو بھی مانے گا۔ جب نبیوں کی بات کو مانے گا تو پورے دین کا ماننا اس کے اندر خود بخود آ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے سمجھانے کے مختلف انداز اختیار کیے تاکہ تمہیں قرآن مجید سمجھ آ جائے، اس کا مفہوم تمہارے ذہن میں اتر جائے۔ چیلنج بھی دیا، اللہ نے مثالیں بھی دیں، اللہ نے جناب عقلی اور نقلی دلائل بھی دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے انبیاء کا ریفرنس بھی دیا، پچھلی کتابوں کے حوالے بھی دیے،
اور پچھلی قوموں کے حالات بھی بتائے، ترغیب بھی دی، ترہیب بھی دی، اور ماننے والوں کے لیے خوشخبری اور نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوا بھی بیان کیا۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس آدمی کا اپنا قصور ہے، پھر اس کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، جبکہ اس کے پاس آگے سے جواب ہی کوئی نہیں۔ یہ ہم سمجھاتے ہیں نا مسئلہ، تو اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو ہم کہتے ہیں چل یار تو ہمیں جواب دے، کوئی سمجھا بات، اپنی بات بھی نہیں سمجھا سکتا، لاجواب ہے اس کے آگے، تو پھر اس کو ضد چھوڑ دینی چاہیے یا نہیں چھوڑ دینی چاہیے۔ لیکن لوگ ہیں، اللہ کا عجیب صورتحال ہے کہ جناب جھوٹ پہ مبنی ہے، جھوٹے ہو جائیں گے، مجمع عام میں جھوٹے ہو جائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے، پھر بھی ماننے کے لیے تیار۔ او جی جواب تو ساڈے کول کوئی نہیں پر مننا اسا واتری، یہ ہوتی ہے عدلی بدبختی۔ جب یہ چیز آ جائے تو پھر کیا خیال ہے اللہ زبردستی اس بندے کو ہدایت دے گا؟ زبردستی دے تو پھر امتحان کہاں گیا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے سوالات نقل کیے کہ وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی اگر آپ نبی ہیں، اگر آپ رسول ہیں تو آپ کے پاس یہ اختیار ہونے چاہیے، آپ پہاڑوں کو سونا بنا دیں، آپ یہاں باغات پیدا کر دیں، آپ یہاں نہریں جاری کر دیں، آپ اپنا گھر اور مکان سونے چاندی کا بنا دیں۔ اس قسم کی بےہودہ سوالات کرتے ہیں، ہم تب مانیں گے، حالانکہ یہ سارے کام کس کی قدرت اور اختیار میں ہے جی؟ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ فَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ۔ یہ سارے اللہ نے ان کے اعتراض نقل کیے ہیں۔ تو اصل کمال تو یہ ہے نا کہ اگلے کا اعتراض سامنے لے آنا اور پھر اس کا جواب دینا۔ جو کچھ انہوں نے اعتراض کیا اللہ نے اس کو بھی نقل کیا۔ تو اعتراض نقل کرنا بھی دیانت اور امانت کا کیا ہوتا ہے جی؟ تقاضا، کہ اس کی بات تو پوری سامنے پیش کرو جناب۔ اللہ نے پیش کی اور پھر فرمایا میرے پیغمبر جواب دے دے، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ میرے پیغمبر جواب دے دیں کہ یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالی کے ہیں، یہ سارے کام وہ کرنے والا ہے۔ هل كنت الا بشرا رسولا، میں نے کوئی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے کوئی مختار کل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے کوئی کن فیکون کا اختیار رکھنے کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے الا بشرا رسولا کہ میں اللہ کا پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔ تو جب میں انسان ہوں اور میری ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا ڈیوٹی ہے یا اللہ کے اختیارات کو استعمال کرنا میری ڈیوٹی ہے؟ اختیار تو سارے کس کے پاس ہیں جی؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر اعلان فرما دے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے
ساتھ یہ بھی بات فرمائی کہ تم نہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی، انہیں بھی یہی چکر تھا، انہیں بھی یہی مسئلہ تھا کہ جب بھی کوئی اللہ کا پیغمبر آیا انہوں نے کہا دیکھو جی یہ تو انسان ہے، اس کے پاس تو اختیارات کوئی نہیں، خدائی اختیارات کوئی نہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے کہ جب بھی کسی پیغمبر نے دعویٰ کیا، توحید سنائی، لوگوں نے کہا جی یہ تو انسان ہے، ہم اس کی بات، اللہ فرماتے ہیں اگر اس دنیا کے اندر لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر اس دنیا میں فرشتے رہتے ہوتے، نوری مخلوق رہتی ہوتی، نوری مخلوق، ان کی طبیعت، ان کے خواص الگ ہیں اور انسان کے الگ ہیں، ایک ہے نوری مخلوق جو نور سے بنی ہے، اور ایک ہے خاکی مخلوق انسان جو مٹی سے بنائے گئے ہیں، دونوں کے خواص الگ الگ ہیں۔ چونکہ انسانوں کی رہنمائی مطلوب تھی اس لیے اللہ نے انسانوں کی طرف نبی بھی کون بھیجا جی؟ انسان بھیجا، تاکہ ان کی مکمل رہنمائی ہو سکے، ان کی مکمل وہ نبی ان کی رہنمائی کر سکے۔ نہ فرشتہ اگر نبی بن کے آتا، پہلی بات تو ہے اپنی اصلی شکل میں آتا یا کسی بندے کی شکل میں آتا، اگر اصلی شکل میں آتا تو ہم وہاں کھڑے رہتے، ہم سب ڈر کر بھاگ جاتے، اس کی شکل ہی اتنی بڑی ہے ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ اگر انسان کی شکل میں آتا پھر ہم نے کہنا تھا جی یہ تو انسان نظر آتا ہے، یہ تو جناب پتہ نہیں کیا ہے جناب۔ پھر اگر وہ انسان کی شکل میں آئے اس کی اندرونی فطرت چینج ہو جائے گی؟ چینج نہیں ہوگی۔ انسانی شکل میں آئے تب بھی وہ کھانا نہیں کھائے گا، تب بھی وہ شادی نہیں کرے گا، تب بھی اس کے بچے پیدا نہیں ہوں گے، تب بھی اس کو درد، تکلیف، زخم، دکھ یہ نہیں پہنچے گا۔ تو اگر یہ چیزیں اس کو نہ پہنچیں اور وہ ہمیں آ کر کہے جی یہ ساری چیزیں تم نے برداشت کرنی ہے، کیا ہم ماننے کے لیے تیار ہوتے؟ فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے گئے، زندہ پیغمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں جی؟ زندہ تھے نا اس وقت۔ زندہ پیغمبر کے پاس اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں گئے، ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہ کہ رہم، ان کو پہچان نہ سکے۔ گھر گئے اور گھر جا کر گھر والوں کو کہا تیاری کرو، کھانا تیار کرو، میرے پاس مہمان آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ مہمان کون ہے؟ جی نہیں نہ پتہ چلا۔ قوم منکرون نکرہم واوجس منہم خیفہ۔ ابراہیم علیہ السلام اندر سے کھانا لے کر آئے، ان کے سامنے رکھا، ہیں وہ انسانوں کی شکل میں، کیا کس شکل میں ہیں جی؟ انسانوں کی شکل میں، لیکن ان کی نیچر اور فطرت چینج نہیں ہوئی، انسان کی شکل میں ہے لیکن کھانا اب بھی نہیں کھائیں گے نا، کیونکہ حقیقتاً وہ کیا ہے؟ فرشتے ہیں، نور ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پیش کیا، ان فرشتوں نے کھانا کھایا جناب جی؟ انہوں نے کھانے کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے، یہ میرے مہمان ہیں، پتہ نہیں کیا چکر ہے، پتہ نہیں کوئی دشمن نہ ہو، پتہ نہیں کوئی اور معاملہ نہ ہو، یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے۔
اب ان فرشتوں نے بتایا اللہ کے پیغمبر گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا جی، نہ فرشتوں کو پتہ چلا، فرشتے یہاں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، اندر کا پتہ چلا کہ اندر کھانا تیار ہو رہا ہے، فرشتوں کو اندر کا پتہ نہیں چلا اور اندر والوں کو باہر والوں کا پتہ نہیں چلا، زندہ پیغمبر کو پتہ نہیں چلا تو فوت شدہ پیغمبر کو کس طرح پتہ چل سکتا ہے؟ سمجھیں بات کو، پھر سمجھیں۔ مولویوں نے ان مچایا ہوا ہے، ان مچایا ہوا ہے مولویوں نے جناب، عجیب عجیب مولوی ہے جناب، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے جناب والا، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ ہاں یہ غیروں سے گلہ نہیں ہے، یہ وہ مولوی ہیں جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، پھر دیوبندی کہتے نہیں سکتے۔ انا للہ و انا الیہ، زندہ پیغمبر کو پتہ نہیں چلا تو فوت ہونے والے کو پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا۔ یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ قیامت والے دن پھر سوال کرے گا، یہی مسئلہ پھر ریپیٹ ہوگا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تمام نبیوں کو جمع کرے گا، سارے نبیوں کو جمع کر کے فیقول ماذا اجبتم، میرے پیغمبروں تمہاری امتوں نے تمہارے فوت ہونے کے بعد جو جو کام کیے تمہیں پتہ تھا؟ اللہ قیامت والے دن پوچھے گا پتہ تھا تمہیں؟ تمہاری قوم نے تمہارے بعد کیا کیا کیا؟ سارے نبی کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، مولا بعد کے حالات کا ہمیں پتہ کوئی نہیں، اور یہ کہتا ہے جی سب کچھ جانتے ہیں، ساری رپورٹ وہاں جاتی ہے جناب، ہم نے یہ کیا وہ کیا، بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں غلطی مجھے بھی لگ سکتی ہے، غلطی مجھے بھی، میں کوئی معصوم نہیں ہوں، اس کا حل یہ ہے کہ اگر میں غلط ہوں مجھے بتائیں، مسئلہ سمجھائیں، واللہ میرے سامنے اللہ کا قرآن پڑا ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سمجھاؤ نا یار، ملے گی ایمان بنے گا، ایو میرا قصور ہے جناب، ایو میرا قصور ہے۔ مولوی صاحب توہن بندے پسند نہیں کرتے، توہن بندے تے بندے میں نے پسند نہ کرن تے میرے کوئی جناب رزق بند ہو جانا، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ پسند کرے، بندے پسند کرن تے بھاویں نہ کرن، خصمن کھاون، جن کو رب نے قرآن کی توفیق نہیں دی وہ کبھی بھی قرآن کو پسند نہیں کرتے۔ قرآن کا مسئلہ ہے، کوئی میرا ذاتی مسئلہ تو ہے نہیں، ہاں میں نے غلط بیان کیا ہے، قرآن کو میں نے غلط سمجھا ہے، آپ نے ٹھیک سمجھا ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے مجھے بتانا، یا حق نہیں بنتا؟ بتائیں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کتابیں لکھ دی ہیں، آپ بھی کتابیں لکھ دیں۔ چلو جی سامنے آنا تو بڑی مشکل گل ہے نا، کتاب لکھ کے گھر چ بہ کے تے جناب چھپا کے لوگن بانٹ دیو، ہر بندے نے پتہ چل جاتی مسئلہ کیا ہے، یہ تو آسان کام ہے نا، تو کر دیں میرے بھائی، نہیں کریں گے کیونکہ جھوٹے ہیں۔ ہاں پھر جھوٹے ہونے کی وجہ سے پھر بھی مانیں گے نہیں، مننا نہیں، توڑے جناب والا جتنے بھی کوڑے آنا مننا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بندوں کی یہ ضد کی یہ حالت ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں، اور اب میرے پیغمبر ان کے سامنے آخری بات کر دے، یہ مانتے نہیں، یہ ضد پہ آ چکے ہیں، حق واضح ہو چکا ہے، قرآن واضح ہو چکا ہے، مثالیں دی جا چکی ہیں، چیلنج دیے جا چکے ہیں، دلائل پیش کیے جا چکے ہیں، ان کے پاس آگے سے جواب بھی کوئی نہیں، کوڑے ہو گئے، جھوٹے ہو گئے دلائل کے میدان میں، لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار۔ ہوں اللہ کا قصور ہے، اللہ انہوں جہنم میں سٹے۔ سوچو نا، جب یہ صورت ہے تو پھر اس میں اللہ اگر ان کو جہنم میں ڈالے، اگر اللہ ان کو کہے دفع ہو جاؤ تم جناب گمراہ ہو گئے ہو، اس میں اللہ کا قصور ہے؟ اللہ کا قصور کوئی نہیں، انہوں نے خود کیا ہے۔ جج اگر کسی کو پھانسی لگا دے، پھانسی لگا دے، جج کا قصور ہے؟ بھائی جج اور پھانسی لگا دیتی ہے، نہیں اس پھانسی لائی، پچھو بہت بڑی
سٹوری ہے، اس بندے نے یہ کرتوت کیے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی جب بندہ ضد پہ آ جاتا ہے اللہ اس کے دل پہ گمراہی کی ٹھپا لگا دیتا ہے۔ ہاں پھر ضد پہ آتا ہے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت واضح ہو چکی، بات واضح ہو چکی، مسئلہ واضح ہو چکا، وَيُشَاقِقِ الرَّسُولَ، پھر بھی اکڑا کھڑا ہے، پھر بھی ہدایت واضح ہو گئی ہے، دلائل دیے جا چکے ہیں، جواب کوئی نہیں ہے جناب، پھر بھی کیا ہے جی آکڑ میں کھڑا ہے، میں نہ مانوں میں نہ مانوں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر جس طرف اس نے منہ کیا ہوا ہے ہم بھی دھکا دیتے ہیں، جا جہنم میں جانا چاہتا ہے تو جا، جاتا ہے تو جا پھر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان فرما دے، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میں نے دلائل سے مسئلہ واضح کر دیا، اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ گواہ کافی ہے، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، اس کا گواہ کون ہے، اس کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اللہ اپنے بندوں کے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ ایک ہوندا ہے ضد تے اڑے ہویا، ایک ہوندا ہے شودا بھلا ہویا، جیڑا بھلا ہویا ہے اس نو امید ہے کدے نہ کدے ہدایت، تے جیڑا ضد تے اڑے ہویا ہے انہوں چانسز ہدایت ملن دے، کیونکہ نہیں اسی جناب مکہ مکرمہ بیٹھے آتے ایک بندے انجے گلیں کردے نا، اس آکھیا جی جیڑا ستا پہ ہوئے انہوں جگاونا تو بندہ جگا سکتا ہے، جیڑا ستا پہ انہوں بندہ جگا سکتا ہے، لیکن جیڑا میس ماری پہ ہوئے وہ جاگتا ہے، وہ تو نہیں جاگتا۔ تو وہ یہی بات ہے میرے بھائی، جان بوجھ کر جو کرے گا، اس لیے فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو ہدایت ملی ہے وہ اللہ کی رحمت سمجھے کہ اللہ نے مجھے ہدایت کے رستے پر ڈال دیا، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر وہی بات سمجھے اللہ ہی گمراہ کر دیتا ہے، وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، پھر دنیا کے اندر مخلوقات کے اندر کوئی اس کا حمایتی کھڑا ہو سکتا؟ اللہ کسی کو پکڑ لے کوئی حمایت کر سکتا ہے؟ نہ اللہ کسی جگہ پہ عذاب لانا چاہے کوئی ڈک سکتا ہے جی؟ تو کراچی والے تو کہتے ہیں کہ پانی کا عذاب آ رہا ہے اور بابا عبداللہ شاہ غازی ڈک سکتا ہے، نہ حالے بھی یہ شرک کوئی نہیں۔ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شہر پہ عبداللہ شاہ غازی کا کرم ہے اور اس کی نظر ہے، وہ یہاں پانی آنے نہیں دیتا، یہ مطلب ہے اللہ پانی لے آندا ہے، سیلاب لے آندا ہے تے اگو بابے نے ڈک لیا۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ پھر جناب والا شرک نو شرک آکھیے تے پھر اگو جناب تو ان غصہ لگ ویندا ہے تے جناب رس ویندے ہو، رسیا نہ کرو جناب والا، کوڑیاں زنانیاں ہار گل میدان وچ آ کے کیتی کرو دلائل دے رنگ، ہاں پھر رسیا ودا ہے جناب، اس گلی وچ تے اس نکر نال لگا ودا ہے جناب، رس جنی والی گل ہے جناب، دلائل دو اپنے۔ اللہ سیلاب لے آئے، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اگر میں آپ کو پکڑ لوں، آپ کو پکڑ لوں، آپ کو بھی میرے سوا بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ سارا شرک ہے جناب، یہ ہم نہیں بیان کریں گے تو کون کرے گا جناب؟ یہ کسے نہیں کرنا، یہ مولانا بشیر احمد صاحب دے سٹیج تو انشاءاللہ یہ بیان ہونا ہے۔ ہاں یہ کسی ہوری کیتا ہے تو میں کیا دسو؟ من یاد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہم اولیاء من دونہ، جب قیامت والے دن ان کو اٹھایا جائے گا، ونحشرہم یوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یہاں میرے دلائل کا پرواہ نہیں کی، میرا قرآن ان کے سامنے پیش ہوتا رہا لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، من أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے منہ موڑا میرے اس قرآن سے، ترجمہ غلط کرا تو میں ایتھو گل میں چو نپو جناب،
مولوی تمہارے سامنے اٹ پٹ ہوتے جناب مولوی ہیں، ان کو بتاؤ کہ یہ وہ کہہ رہا ہے من اعرض عن ذکری، جیڑا قرآن تو منہ موڑے، قرآن نہ سننا چاہے، قرآن دے بیان تو نفرت کرے، قرآن بیان کرنے والے دے کولو نفرت کرے نہ، جو کوئی قرآن بیان کرنے والے سے نفرت کرے گا کس بنا پہ کرے گا؟ نہ ہم نے کسی کی، آپ بتائیں صحابہ کرام گئے تھے نا حبشہ میں ہجرت کر کے، پچھو مکے والے اپڑ گئے، انہوں نے کہا جی انہوں واپس کرو۔ صحابہ کرام حضرت جعفر نے 3 سوال کیے، 3 سوال، میں بھی وہی سوال کرتا ہوں۔ حضرت جعفر نے فرمایا اسی کسی دے پیسے کھا کے بھجے ہوئے ہیں، اصل کسی دے پیسے کھا دے، کسی دے مال تو نہ کہ نہیں جی نہیں پیسے تو کوئی نہیں کھا دے۔ آپ نے فرمایا ہم نے کسی کی عزت کو لوٹا ہے، اسی کوئی تہاڈی دھی بہن دے نال کوئی غلط کر کے آئے ہم؟ انہوں نے کہا نہیں جی ایسی گل تو کوئی نہیں۔ فرمایا ہم نے کسی کا خون بہایا ہے، نہ حق کسی کو قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی قتل تو۔ انہوں نے کہا پھر کس بنیاد پہ ہمیں اعتراض کرتے ہو؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں ہمارا قصور اللہ کے فضل سے اور کوئی نہیں، بڑے گناہگار ہیں لیکن الحمدللہ عزت پر حملہ نہیں کیا، تمہاری جان پہ حملہ نہیں کیا، تمہارے مال کو نہیں لوٹا۔ ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم قرآن پیش کرتے ہیں، اے قصور اسا کر دیا رانا، اے قصور میرا پتر اسا کر دیا رانا، اور یہ قرآن ہم نے مرتے دم تک بیان کرتے رہنا ہے، چاہے کوئی مانے تے چاہے کوئی نفرت کرے تے چاہے کوئی محبت کرے، اس کا فیصلہ جب ہی آنکھ بند ہوگی نا فوراً اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جو میرے قرآن سے اعراض کرتا ہے فإن له معیشتا ضنکا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، ونحشرہ یوم القیامت اعمی، اور کل قیامت والے دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قیامت والے دن کیسے اٹھے گا جی؟ یہ ان قرآن دی گل ہے، کوئی میری اپنی تو نہیں بتوڑیاں کو پتہ نہیں مولوی کوڑ پہ مرندہ سی۔ یہاں بھی فرمایا ہاں جی وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، قیامت والے دن ان لوگوں کو جب اٹھایا جائے گا تو یہ اپنے چہروں کے بل چلیں گے۔ کس کے بل جی؟ لتاں کتاں تے سر۔ یہ ہوں تو آخنا ہے مولوی جی یہ تو بڑی اوپری گل ہے، تو ذہن نہیں منتا، ذہن منے نہ منے کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ صحابہ نے یہی سوال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ 2 لتاں دے اوتے چلنا یہ تو سن سمجھ آندا ہے بھائی بندہ 2 لتاں تے چلدا ہے، تے یا رسول اللہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن بندہ اپنے چہرے کے بل چلے گا، چہرے کے بل سر دے بل نہیں، سر دا بل ہور ہوندا ہے، چہرے کے بل، چہرہ گھسٹتا ہوا اس طرح وہ چلے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ گال سمجھ نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا ان الذی امشاہم علی الاقدام، جس اللہ نے ان کو 2 پیروں پہ چلنا سکھایا، قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، وہ طاقت رکھتا ہے کہ قیامت والے دن ان کو چہرے کے بل چلائے۔ طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ علی وجوہہم عمیاً، اندھے ہو کر اٹھیں گے، اندھے ہو کر، بکمن، گنگے ہو کر اٹھیں گے، سمن، ڈورے ہو کے اٹھیں گے۔ جب اس حالت میں وہ جائیں گے مأواہم جہنم، مأواہم، ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا جی؟ جب یہ ضد کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا پھر ان کا علاج یہی ہے، اور یہ اس دن کہیں گے لما حشرتنی اعمی، یا اللہ میں تو دنیا کے اندر آنکھوں والا تھا، میں تو بینا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، میری نظر تو ٹھیک تھی، لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، یا اللہ میں کوئی جمدے انا تو کوئی نہ، میں نہ انا کیوں کیتا ہی؟ اللہ پتہ ہے کہ جواب دے سی، وہ جواب تسی بھی سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں قال کذالک اتتک آیاتنا، آج اللہ اس واسطے کیتا ہے دنیا میں میرا قرآن سنایا جاتا تھا، آیاتنا فنسیتہا، کہ تو کنڈ دے کے ول وینا ہے، اس مسیتے جمعہ پڑھنا بھی چھڈ وینا
بننا ہے بھائی اتنے جمعہ نہیں پڑھنا، اتنے قرآن بیان ہوتا ہے، اتنے بننا ہے جتنے گپاں شپاں ہون، تو یہ قرآن کو چھوڑنے والی بات ہے نا، اور تو کوئی وجہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جناب دنیا میں اتت کا آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسی، تو نے دنیا میں میرے قرآن سے منہ موڑا، آج میری رحمت نے تجھ سے منہ موڑ لیا۔ ہن تو یہ نہیں آنا ہے، یہ رب دا قرآن ہے۔ اور یہاں کیا فرمایا، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب وہ آگ ذرا کمزور ہونے لگے گی اللہ اس کو اور تیز کر دے گا۔ اول تو جہنم دی اگ جیڑی ہے نا اس مٹھا ہونا ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے مثال دی ہے اگر تھوڑی بالی مٹھی ہومن لگی زدناہم سعیرا، ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ اب سوال پیدا ہوا یا اللہ ایڈی اگ اور ایڈی اگ دے وچ اپنے بندے اور اپنی مخلوق اور اپنی انسان ہونا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہر بندے سے محبت کرتا ہے یا ایمان والے سے کرتا ہے؟ ایمان والے سے کرتا ہے۔ مشرک نال اللہ دی اے محبت ہو گیا کہ اللہ انہوں جہنم میں سٹیا، نہ تو انجے دے نال محبت ہوئے انہوں تکلیف دے دے۔ اور اللہ کے بندوں ایمان والے سے اللہ محبت کرتا ہے، ہر بندے سے کہاں کرتا ہے جناب؟ ہر بندے یہودی عیسائی مشرک ہندو مجوسی پتہ نہیں کیا کیا بلائے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے واللہ لا یحب الظالمین، میں ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ لا یحب فلاں فلاں فلاں، قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہے کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ اساں بڑھایا نہیں جی اللہ ہر بندے نال محبت کریں گا، ہر بندے نال اللہ تعالیٰ اس طرح محبت نہیں کرتا جو ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ اب جناب سوال پیدا ہوا یا اللہ ان کو کیوں جہنم میں ڈالا؟ اللہ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے جی، ذالک جزاؤہم، ذالک یہ ان آیت میں بنائی، سارے بولو اللہ دسدا پیا تے انہاں میں کیوں انا تے جناب کانا تے پلا تے گونگا تے ڈورا کر کے اٹھاونا ہے، کیوں انہاں دی لتاں اوتے تے سر کلا کرنا ہے، کیوں انہاں جہنم وچ چپڑاونا ہے؟ یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا ذالک جزاؤہم، یہ ان کو سزا اس لیے مل رہی ہے بے انہم کفروا بے آیاتنا، اللہ اکبر، انہاں میریاں آیتاں نو، میریاں ایتاں کچھ مسئلہ کرے دیا رہیاں تے اے مثال دے طور تے میریاں ایتاں دیا رہیاں مردے تے ایک یا بیان بارے اور فرمایا سن دے بات ایت منن والی گل ہے۔ میری قرآن کی ایتیں کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب اور اے آدم پیران دیاں بلیاں بھی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ پکڑ لے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پکڑا، نوح علیہ السلام چھڑانا چاہتے ہیں، چھوٹا جی بیٹا، تو اللہ اگر کراچی والوں کو اللہ معاف کر دے الگ بات ہے، ہماری دعا ہے اللہ بچائے ہمارے ملک کو ان مصائب سے، لیکن اگر پکڑنا چاہے تو عبداللہ شاہ غازی کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور جیڑا آپ فوت ہویا پہ ہے، آپ کے ہویا پہ ہے، جیڑا آپ فوت ہویا پہ ہے، جدے اپنے تے موت آئی پئی ہے، عقل نال سوچو دوسرے کی کیا مدد کرے گا؟ ہوں انہیں آخنا نہیں نہیں فوت کوئی نہیں، بیچ بابا جیندہ پہ ساری گل اتنے آن مکدی ہے جناب۔ اور ہم نے ایک نظریہ پیش کیا ہے قرآن کی شکل میں، علل اعلان کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، مسیطہ میں چو بھامیں کڈو تے بھامیں رکھو، مسئلہ یا سمجھو تے یا مینچا سمجھاؤ، میں بار بار کہتا ہوں جتنے بھی قبراں دے وچ پے، جتنے بھی علا طول پاکستان، سعودی عرب، امریکہ، مکہ، مدینہ، بڑے چھوٹے بزرگ جناب اور بزرگ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، جتنے بھی قبروں میں پڑے ہیں سب فوت شدہ ہیں، سب کیا ہے جی؟ سب میت ہیں، اموات غیرو، ان کی یہ دنیا والی زندگی ختم ہے۔ موٹی جہی گل ہے جناب، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا